حدود کیا ہیں، ٹیریٹوریل ریالٹی کیا ہے، ایک سٹاف ممبر یا ایک کاؤنسلر یا ایک ڈاکٹر جب کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو دونوں کی اپنی اپنی ٹیریٹوریل ریالٹی کیا ہے جس کا باہمی طور پر کرنا لازم ہے، فائدہ مند ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو زندگی میں بڑے مسائل پیش آتے ہیں۔ آپ میں سے ٹیریٹوریل ریالٹی سے واقف نہیں ہے تو مجھے بتا دیں۔ ٹیریٹوریل ریالٹی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی ایک ٹیریٹوریل ریالٹی ہے۔ اگر آپ کبھی واگا بارڈر کی طرف جائیں تو وہاں ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے انہوں نے کہ لکیر کے اس طرف پاکستان ہے اور لکیر کے اس طرف انڈیا ہے۔ تو یہ ٹیریٹوریل ریالٹی ہے، پاکستان ایک ٹیریٹوریل ریالٹی ہے جو 1947 میں یہ کریٹ کی گئی ایک ٹیریٹوریل ریالٹی۔ جسے ایسی ہی ٹیریٹوریل ریالٹی سمندروں میں بھی ہوتی ہے کہ یہاں تک پاکستان کا سمندر ہے اور یہاں کے باہر پھر دوسرے لوگوں کا ہے۔ پھر فضائی بھی ہوتی ہے کہ یہ یہاں تک پاکستان کی فضا ہے اور یہاں سے پاکستان کی فضا ختم ہے، اگرچہ پرندے اس کو پائلٹ کر لیتے ہیں، ادھر سے ادھر آ گئے، ادھر سے ادھر چلے گئے بغیر ویزے کے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پانی سمندر کے اندر مچھلیاں بھی ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں، پر ہیومن بینگ کے اوپر جو ٹیریٹوریل ریالٹی ہے وہ بہت زیادہ لاگو ہوتی ہے۔ اور پھر آپ کے گھروں کی بھی ٹیریٹوریل ریالٹی ہوتی ہے، اپنے اپنے گھر کی باؤنڈری، دیوار کے اس طرف آپ کی ہے، دیوار کے اس طرف ہماری ہے۔ پھر انسانوں کے درمیان بھی ہوتی ہے ٹیریٹوریل ریالٹی، مختلف رشتوں میں، کہ یہ میری حد ہے ایک تصوراتی حد اور یہ آپ کی حد ہے ایک تصوراتی حد، اور ہمیں اس کا احترام کرنا ہوتا ہے ورنہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر گھریلو رشتوں میں بھی کچھ نہ کچھ ٹیریٹوریل ریالٹی ہوتی ہے۔ ماں باپ کے اور اولاد کے درمیان ٹیریٹوریل ریالٹی ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ صدقے واری جانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی حدوں کو، اپنی سرحدوں کو کھول دیتے ہیں، اور بچے کو دنیا میں آتے ہی پکا ویزا لگا دیتے ہیں کہ تم جب چاہو ہمارے ٹیریٹوریل ریالٹی کو انویڈ کر سکتے ہو، تمہارے پاس پکا ویزا ہے۔ اور بلکہ اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اب تم سمجھو کہ ہیں ہی نہیں، بس سمجھو بس تم ہی تم ہو، بس تمہارے لیے ہم خادم ہیں، تمہارے لیے ہم کماتے ہیں، تمہارے لیے ہم جیتے ہیں، ہم اپنے لیے کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو تمہارے لیے خرید کے لاتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ جب آپ بار بار ایک بچے کو یہ غلط سبق پڑھاتے ہیں تو وہ بیچارہ پڑھ لیتا ہے اور وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اصل جو ہے مرکز نگاہ میں ہوں جس کے ارد گرد دنیا گھومتی ہے، اور یہ جو بوڑھے لوگ ہیں، چھائیوں والے چہرے ان کے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، میں ہوں، اصل بات، سچی بات یہ ہے کہ بس میں ہوں، اور وہ میں سے آگے نہیں سوچ سکتا۔ اور والدین کی جو ٹیریٹوریل ریالٹی ہے وہ سکڑتے 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 بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اولاد جو کہ دنیا میں آتی ہے تو وہ انویڈ کر لیتے ہیں ماں باپ کی ٹیریٹوریل ریالٹی، یعنی جو سرحدیں ہیں ماں باپ کی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ویسے یہ ضروری نہیں ہے، اسی طرح کوئی لڑکی لڑکا ملتے ہیں دوپہر کو، شام تک وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ جی نہیں سکتے، وہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ اپنی سرحدوں کو رب آف کر دیتے ہیں، جو ان کے درمیان ہوتی ہیں وہ ٹیریٹوریل ریالٹی رب آف کر دیتے ہیں، اور وہ یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان یہ سرحد اب ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر کوئی انویڈ کرتا ہے دوسرے کی ٹیریٹوریل ریالٹی، کوئی ودرا کرتا ہے، کوئی پسپا ہوتا ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے، اور آخر کار کچھ عرصے کے بعد جب وہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر
وہ ایک دوسرے کی زندگی اجیرن بنانے کے نت نئے طریقے سیکھتے ہیں، تو ان کو یاد نہیں ہوتا کہ وہ کہاں انہوں نے وہ بنیادی غلطی کی تھی. اپنی ٹیریٹوریل ریالٹی کو مٹا دینا، اپنے ارد گرد ایک تصوراتی اورا جو ہے اس کو مٹا دینا اور دوسرے کو کہنا کہ تم آؤ انویڈ کرو، حملہ کرو، پسپا کرو ہمیں. کیا لڑکی لڑکا ایک دوسرے سے پیار نہیں کر سکتے؟ ماں باپ اور اولاد ایک دوسرے سے پیار نہیں کر سکتے اپنی اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے؟ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے آپس میں بہت گہرے رشتے ہیں، ہمالیہ سے اونچے اور سمندر کی گہرائیوں سے زیادہ گہرے، لیکن ہماری سرحدیں تو اپنی اپنی ہیں نا. ہم نے مرجر تو نہیں ڈالا، اگر مرجر ڈالتے تو مشکلات ہوتی. تو ٹیریٹوریل ریالٹی وہ اپنی جگہ ہے، اور ایون دوسرے جاندار یا جانور جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی اپنی ٹیریٹوریل ریالٹی کا بڑا کرتے ہیں. وہ جہاں بھی جاتے ہیں پہلے ڈیفائن کرتے ہیں، ایک چکر لگاتے ہیں جو کہ ان کی ٹیریٹوریل ریالٹی ہوتی ہے اور اس کو ڈیفائن کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. یہ ڈرگز ایکسٹرنل بھی ہوتی ہیں جیسے چرس، شراب یا آئس یا کوکین، اور یہ انٹرنل بھی ہوتی ہیں جیسے ڈوپامین، سیروٹونین، آکسیٹوسن، نارکوٹکس اندر کے. تو یہ ہمیں اندر سے بھی اکساتی ہیں کئی دفعہ یہ چیزیں، جسے موڈ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے کہ بندہ الیٹڈ ہے، اور یہ بیہیورلی بھی ہم دوسرے بندے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم میرے بادشاہ ہو اور نو پرابلم، تمہارے لیے اسپیشل رولز ہیں، تمہارے لیے کوئی میرٹ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ اسے گریس مارکس دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ گریس مارکس 30 سے 33 نہیں ہوتے، وہ گریس مارکس جو ہوتے ہیں 0 سے سیدھے 100. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں یہ ٹیریٹوریل ریالٹی خراب کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، یہ ایکسٹرنل ڈرگز بھی ہیں، یہ انٹرنل کیمیکلز بھی ہیں جو ہمارے جسم میں نیچرلی فلو کرتے ہیں. یہ ہم ایک دوسرے کو زبان سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسا کرو، لیکن ہم اس میں پورے حصے دار ہوتے ہیں. ایکچولی ہم ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ بات چیت کرتے ہیں، جو کہ دوسرے جاندار ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، ہم اپنے آپ سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی بات چیت کرتے ہیں. تو یہ جو بات چیت ہوتی ہے جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، ہمارے اربوں خربوں برین سیلز ہیں جو آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم سارا دن کرتے ہیں رات کو وہ بیٹھ کے تو آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ بندہ کی کر رہا سی، کس طرح دا بندہ ہے، اپنا مالک ہے جڑا. یعنی جیسے بہت سارے ملازم کٹھے بیٹھ کے اپنے باس کے بارے میں باتیں کریں، یار بہت ساڈا کیا ہلیا ہے بندہ. تو وہ ہمارے برین کے سیلز وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور والدین یا خاص طور پر والدہ آکسیٹوسن کے زیر اثر اپنی ہستی کو فنا کر لیتی ہے بچے سے پیدا ہونے سے پہلے، اور والد بھی جو ہے سوسائٹل پریشر کی وجہ سے اور اپنی شفقت پدری کی وجہ سے وہ بھی اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ بھی تمہارا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ بھی تمہارا ہے. اور یہ بات اس کو یقین دلا دیتا ہے. اور جب یہ ایڈکشن کا مسئلہ آتا ہے، جب انیبلنگ کی بات آتی ہے، تو پھر جو ٹیریٹوریل ریالٹی ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. لیکن یہ نشے کی جو کیفیت ہے جس میں کھل جائے بند عقل کا تالا، یہ تو ہوتا ہے جب ریکریشنل یوز ہو اور کمپیٹیبلٹی ہو. لیکن جب ایڈکشن کا سامنا ہو، جب کمپیٹیبلٹی نہ رہی ہو، جب نباہ نہیں کر پا رہا نشہ اور جسم آپس میں اور زہریلے مادے بن رہے ہیں، تو پھر بند عقل کا تالا نہیں کھلتا. نشہ کتنی زبردست طاقت رکھتا ہے، اور وہ طاقت دو طرح سے ہوتی ہے. جب بندہ یوزر ہوتا ہے تو وہ طاقت اور طرح سے کام کرتی ہے، وہ اس کی جو نیچرل صلاحیتیں ہیں اس وقت انہانس کر دیتی ہے.
لیکن جب بندہ ایڈکٹ ہوتا ہے اور اس کے جسم میں خطرناک قسم کے نقصان دہ کیمیکلز بن رہے ہوتے ہیں نشے سے مل ملا کے، تو اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کی مت ماری جاتی ہے. کبھی وہ غیر معمولی طور پر خوش ہوتا ہے، کبھی وہ خوشی کے ساتھ ساتھ بیچ میں اس کی اسپیچ سلرڈ ہو جاتی ہے، کبھی خوشی کے ساتھ ساتھ وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ لگ رہا ہے کہ زور مار رہا ہے، کبھی وہ بے بس لگ رہا ہے، وہ ایک رٹ میں پھنسا ہوا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ اس کا جسم جو ہے وہ ہیلدی ہو، تو پھر وہ بہت اونچی ہواؤں میں اڑتا ہے، پھر وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ بعض اوقات الرٹ نظر آتا ہے، ایفیشینٹ نظر آتا ہے. یہ آپ کا دماغ ہے اور آپ کا اثاثہ ہے، اور آپ اس کو اپنی مرضی سے بہت اچھے طریقے سے اپنے لیے کارآمد طریقے سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کا اثاثہ ہے، اور یہ ایک بڑا ہی قیمتی اثاثہ ہے. یہ ایک ایسا سپر ڈپر کمپیوٹر ہے جو آپ کو فری میں ملا ہوا ہے، اور آپ اس کو رن نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ خود بخود آپ کو رن کرنے لگتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ اس کو احکامات دیں اور وہ آپ کے احکامات پہ آپ کی خدمات بجا لائے، وہ کہتا ہے اچھا پھر جو میرے کو ہوتا ہے میں آپ ہی کرنا. یہ ایسی ہے جیسے کوئی سی ای او چھٹی پہ چلا جائے اور اس کا سیکنڈ ان کمانڈ خود ہی ٹیک اوور کر لے کہ سی ای او گیا ہوا ہے تو اب میرا ہی فرض ہے، سیکنڈ ان کمانڈ. تو جو برین ہے وہ خود بخود پاپ اپس دینا شروع کرتا ہے کہ یہ کارآمد چیز ہے یا یہ کارآمد چیز ہے. وہ اپنی میموری بینک میں سے چیزیں نکال کے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کر لیتے اور ویسا کیوں نہیں کر لیتے، کیونکہ اب وہ ان انہیبیٹڈ ایک کام کرنا شروع کر دیں گے، جس سے کہ زندگی میں او سی ڈی جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس آنے شروع ہوتے ہیں، اندر سے آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں، تم بڑے برے انسان ہو، تم نکمے ہو، تمہیں کوئی پیار نہیں کرتا، تمہیں کوئی نہیں چاہے گا، تم ایسے ہی رہو گے. تمام گندی باتیں اندر سے آنے لگتی ہیں کہ تم ایسے ہی ہو، کچھ نہیں ہو تم. اور وہ بغیر کسی وجہ کے وہ جو آوازیں آتی ہیں، یہ وہی آوازیں ہوتی ہیں جو کبھی کسی نے باہر سے اندر بھیجی ہوتی ہیں. ان میں ماں باپ بھی شامل ہیں، ان میں دوست احباب بھی شامل ہیں، ان میں اسکول ٹیچر بھی شامل ہیں. ہر کسی بندے نے آپ کی زندگی میں جب کوئی گندی بات کنٹریبیوٹ کی ہوتی ہے تو وہ وہاں پڑی رہتی ہے، اور جب آپ کا ماسٹر مائنڈ چھٹیوں پہ چلا جاتا ہے یا ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ ون بائی ون آنا شروع ہو جاتی ہیں. نیگیٹو کائنڈ آف سیلف ٹاک، اندر سے وہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ اسے چیلنج ہی نہیں کرتے، کیونکہ حالانکہ آپ کے پاس بہت ایویڈنس ہوتی ہے، بہت ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ درست نہیں ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ پروو اٹ، آپ اسے کہہ سکتے ہو بھئی کیوں، اور آپ اس کو سنب کر سکتے ہو، لیکن آپ کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہی کہتا ہوگا، میرا دماغ ہے نا، تو میرا دماغ تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا. اور نیگیٹو کائنڈ آف سیلف ٹاک جو بچپن سے سارے منفی ریمارکس ہیں. امریکہ کی جو بہترین فیملیز ہیں، جو گرومڈ فیملیز ہیں، ان کے بچوں میں 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے 18,000 نیگیٹو کمنٹس جمع ہو چکے ہوتے ہیں. یہ اب آپ سوچ لیں کہ ایک عام پاکستانی فیملی، ایک دیہاتی فیملی جو کہ فری فار آل قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں لوگ، وہ کتنی بڑی تعداد میں نیگیٹو پٹ ڈاؤنز ہوں گے جو ہمارے دماغوں میں جمع رہتے ہیں. اور کوئی بھی کچھ بھی کہہ جاتا ہے، اسکول میں، گھر میں، مسجد میں. آپ مسجد میں جائیں گے تو وہاں مولوی صاحب فرما رہے ہوں گے کہ مسلمانوں تہاڈا کچھ نہیں ہو سکتا، تانوں چھتر پہنے ہی پہنے نے. اور کوئی نہیں پوچھتا اٹھ کے مولوی صاحب کیوں کی ہویا، کیوں پہنے نے، کیوں. ایسی ایک ٹاکس ملتی ہے نا آپ کو ہر پھر کے، جو یہ ہوتا ہے کہ تہاڈا کچھ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں تانوں چھتر پہنے ہی پہنے نے. اگر کوئی تہاڈا کچھ ہونا ہے تو بس
ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ कोई अनफेयर मीन ਨਾਲ कुछ हो जाना है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो माँ बाप हैं जो 2 साल के बच्चे की बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं, हालांकि वो आइंस्टाइन कोई नहीं होता, लेकिन एक 12-13 साल के बच्चे को नुक्ताचीनी का निशाना बना रहे होते हैं। नुक्ताचीनी करते करते दिल नहीं भरता तो फिर उसमें कंटेम्प्ट डालते हैं, तड़का लगाते हैं उसको, फिर ऐसी ऐसी बातों का तड़का लगाते हैं कि जो वो बाहर किसी के साथ नहीं कर सकते। और घरों में माहौल ये है कि इल्ज़ाम तराशी, नुक्ताचीनी, मुआशरे में माहौल इल्ज़ाम तराशी, नुक्ताचीनी, कुछ भी कह देंगे, कोई बिल नहीं आएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, और दूसरा बंदा अपना दिफा करते करते पागल हो जाएगा, वो सफाइयाँ देता रहेगा क्योंकि वो चाहा जाना चाहता है, उसको पता है कि मैं सफाई दूंगा तो शायद मैं चाहा जाऊंगा। वो कहता है मैं सफाई दूंगा तो मुझे कॉम्पिटेंट समझा जाएगा, मैं सफाई दूंगा तो मुझे अहम समझा जाएगा, तो वो सफाइयाँ देता रहता है, सारा जोर उस चीज़ पे लगाता है और फिर थक हार के चुप कर जाता है, जिसको हम साइलेंस कहते हैं। चुप कर जाता है, मुंह दूसरी तरफ करके ज़िंदगी गुजारता है, अपने करीब तरीन शख्स के मुंह दूसरी तरफ करके ऐसे करके बात करेगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से मुझे नुक्ताचीनी मिलेगी। अच्छा, नुक्ताचीनी और कंप्लेंट में फ़र्क होता है। कंप्लेंट ये होती है कि कोई खातून अपने खामद को कहती है कि आप रात 12 बजे आते हैं, आप मेहरबानी करके 10 बजे आ जाया करें। 12 बजे आना कंप्लेंट है, 10 बजे आना सोल्यूशन है। लेकिन ये ना कि तुहाडा कोई काम सीधा नहीं, भी 12 बजे आंदे हो, हरे कित्थे खज्जल हुंदे हो, पता नहीं किहड़ी मासी कोल बह रहिंदे हो, पता नहीं होर की करदे हो, तुहाडे यार भी इंज दे ने, ਉਹ फलाना तुहाडा यार इंज दा है, ते ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं मां ने तमीज़ ही नहीं दी कभी। तो ये इस काइंड ऑफ नुक्ताचीनी, और फिर उसमें कंटेम्प्ट, फिर उसमें कुछ ना कुछ जो है तड़का लगाना उसका, बेइज्जती का। कई दफ़ा लगता है बनती है, ये बंदे ने जरा काम किया ना, बेइज्जती बनती है जी। मतलब ये जो एक चीज़ है, ये 4 चीज़ें, नुक्ताचीनी, तौहीन अमेज़ी, दिफाइयत और चुप कर जाना, चुप्पी। तो अंदर हमारा दिमाग जो है वो हर चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। हमारा दिमाग एक ऐसा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर है जो कि ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकता है जो कि आज का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरा नहीं रिकॉर्ड कर सकता। आज का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरा किसी खाने की दावत के अंदर जो खाने हैं उनके टेस्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। वहाँ जो परफ्यूम्स लोगों ने उस वक्त इस्तेमाल किए हुए थे, वो उन परफ्यूम्स के स्मेल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आपका अपना ज़ाती रिकॉर्डर, जिसका कैमरा बेहतरीन है, जिसका ऑडियो सिस्टम बेहतरीन है, और वो फीलिंग्स को भी रिकॉर्ड करता है, सबसे ज़्यादा जो है वो फीलिंग्स को रिकॉर्ड करता है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेमोरेबल होती है इंसान के दिमाग की रिकॉर्डिंग में, वो फीलिंग्स हैं। नंबर 1 ऑन टॉप, कि किसी इंटरेक्शन में, किसी के साथ मुलाकात में, व्हेन ऑल वाज सेड एंड डन, फीलिंग क्या थी, उसके नतीजे में फीलिंग क्या थी। आप किसी दुकानदार से कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करते हैं और उसके बाद आप जाने लगे हैं, तो वो जो उस वक्त फीलिंग थी वो फ्रीज हो जाएगी, और उसकी बुनियाद पे आप अगली दफ़ा वहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। और किसी ज़ियाफ़त में जो खाना खाया था, उसका टेस्ट, उसकी स्मेल, योर ब्रेन विल रिकॉर्ड इट। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल कैमरा, वो ये करता है। और कई कई साल, बल्कि सारी उम्र आप अच्छी फीलिंग्स भूल नहीं सकते जो किसी सेलिब्रिटी ने आपको दी होती हैं, और सेलिब्रिटी उसको कैश कराता है मॉडल बनकर, क्योंकि लोगों को पता होता है कि किसने कितनी अच्छी फीलिंग्स दी हुई हैं, वो उसको मॉडल बनाते हैं। देखा है शाहिद अफरीदी को कितना मॉडल बनाया जाता है, क्योंकि उसने छक्के मार मार के वो हमें फीलिंग्स दी होती हैं। और भी ऐसे करैक्टर हैं
وسیم اکرم بھی ان میں سے ایک ہے، اور بھی ہیں جن کا میں نے نام نہیں لینا، ٹھیک، منع کرتے ہیں جی۔ تو قاسم کے ابا کی بولنگ کتنی کمال کی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ انڈیا کا جو ان کا آخری دورہ تھا، مجھے ابھی تک بالکل نہیں ذہن سے بھولتا کہ وہ کیسے آ کے تو بولنگ کرتے تھے اور کیسے وہ وکٹیں اڑاتے تھے، اور کیسے بڑے بڑے کرکٹرز کو انہوں نے نیست و نبود ہی کر دیا، ان کا کیریئر ہی ختم کر دیا، دے ور نو مور۔ اور ہم پاکستانی اس پہ کتنے خوش ہوتے تھے، اور وہ خوشی بھولنے والی نہیں۔ اس کے بعد ہی ہیز اے لائسنس ٹو کل، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ پیرنٹس کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ اچانک دور سے آئے ہیں، بدلی میں سے چاند نکلا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں لو جی مزہ آ گیا، اور اس نے کوئی نیا چاند چڑھانا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو سب سے پہلے اپنی ٹیریٹوریل ریالٹی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اپنی اپنی ٹیریٹری میں، اپنی اپنی ریاست میں رہ کے بھی پیار کر سکتے ہیں، ویسے بھی اب ورچوئل زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے اب آگے آگے تو ہر چیز جو ہے ورچوئل ہی ہو رہی ہے، لہٰذا اپنے جو ریاستوں کی حفاظت ہے، ہر رشتے میں جو بھی آپ کا کسی کے ساتھ ہے، اس رشتے میں آپ خیال رکھ سکتے ہیں اپنی حدوں کا، اپنی لمٹس کا، اور دوسرے کی لمٹس کا احترام کر سکتے ہیں، اور اپنی اپنی حدوں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو پیار کا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ آپ کسی کو بالکل بھی کبھی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی حدوں کے اندر گھس کے آپ کی ہستی کو نیست و نابود کر دے۔ جب بھی کوئی کسی گھر میں ایک بندہ دوسرے کو تنگ کرتا ہے، کوئی خاوند بیوی کو تنگ کرتا ہے، کوئی بیٹا ماں کو یا باپ کو تنگ کرتا ہے، تو ہم یوں ازیوم کر سکتے ہیں کہ ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، اور اگر ظالم چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر مظلوم چاہتا ہے کہ بات کسی کو پتہ نہ چلے which is most often the case، تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر یہ جو سازش ہے ظالم اور مظلوم کے درمیان، اگر یہ پک جاتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو، کسی انکل کو، تو پھر بات خراب ہو جائے گی، پھر یہ بات بہت خرابی کی طرف چلی جائے گی۔ تو یہ ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو ظالم اور مظلوم کو اس واحد بات پہ جو اتفاق رائے کرتے ہیں اس کو ترک کرنا ہوگا، اور وقت سے پہلے پہ بتانا ہوگا کہ دیکھو اگر تم رات 11 بجے یا 10 بجے نہیں آؤ گے تو میں پھر تمہارے دوستوں کو فون کر کے کہوں گا کہ اینو لبو تے گھر چھڈ کے جاؤ، تو پھر میں تہاڈا شکریہ ادا کراں گا، اور ان کو بھی بیٹا کر کے پکارنا، ان کو بھی اچھے طریقے سے پکارنا، اور اس وقت اس ایک ایشو پہ بات کریں کہ میں تو تہانوں تد مناں گا کہ تسی دوست ہو دے کہ تسی اے میرا کام کرو تے انہوں کو گھر آ ٹائم سے۔ تو اگر ایسی کوئی ترکیب کرتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چابی مل جائے اور میں پہلے 12 پھر 1 پھر 2 پھر 3 بجے میں آؤں۔ جو گھریلو سکون ہے وہ ٹوگیدرنس میں اور کوآپریشن میں ہے۔ جب ٹوگیدرنس نہیں ہوگی، جب کوآپریشن نہیں ہوگی تو گھریلو سکون کہاں سے آئے گا؟ تو پھر جب پیسوں کی ضرورت ہو تو والد کی طرف رجوع کرنا، تو پھر وہ اے ٹی ایم مشین ہو گئی نا، وہ والد تو نہ ہوا۔ اور بھی دیگر رشتوں میں جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، ابھی بھی یہی کامن پلیس نالج ہے کہ خاوند کمائے گا اور بیوی اور باقی گھر والے جو ہیں مل کے گزارا کریں گے اس میں۔ ابھی بھی یہی خیال ہے کہ بیوی کمائے گی تو اس کے پیسے ہوں گے، اور خاوند کمائے گا تو اس کے پیسے اس کی بیوی کے پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہے گی کہ میں برابری کی سطح پر زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور میں اس طرح کی پوزیشن حاصل کرنا چاہتی ہوں جس طرح کی آپ کو حاصل ہے، تو پر میں چاہتی ہوں کہ پیسوں کی فلو آپ کی طرف سے میری طرف آتی رہے، اور حکمرانی کی فلو میری طرف سے آپ کی طرف جاتی رہے۔
تو اٹ وونٹ ورک فار اے لانگ ٹائم. یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. بات سمپل سی یہ ہے کہ ایڈکشن میں مائنڈ کبھی کلیئر نہیں ہوتا, یوزر کا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے. لیکن جو سائنٹیفک بات ہے وہ ماننی پڑے گی کہ یوزر کا مائنڈ جس کی کمپیٹیبلٹی ابھی ڈرگز کے ساتھ بایو کیمسٹری اس کی چل سکتی ہے تو اس کا مائنڈ کلیئر ہوگا, اس کی صلاحیتیں تھوڑی انہانس ہوں گی. لیکن جب ایڈکشن آ جائے گی, جب جیسے الکوہلزم آ جائے گا اور الڈیہائیڈ بننا شروع ہو جائے گی تو مائنڈ فوگی ہونا شروع ہو جائے گا, سوائے شروع کے چند منٹ بلرڈ مائنڈ ہو جائے گا, بات کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اور کبھی بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے مائنڈ کام کرے گا, جیسے کہ لگتا ہے کہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ پہلے میں نے جو دیکھا تھا وہ کچھ اور ہے اور اب میں نے جو دیکھا ہے کچھ اور ہے. تو کبھی آپ کسی الکوہلک کو دیکھیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک نظر ثانی کرتا ہے, کہتے میں پھر ایک دفعہ دیکھوں کہ بات نئے سرے سے میری شاید سمجھ میں آ جائے. لیکن اب وہ شراب چھوڑ دیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا مائنڈ فوری کلیئر ہو جائے گا؟ اس کا مائنڈ فوری کلیئر نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس کے جسم نے اپنی فنکشننگ کو عادت بنا لی ہے اس کیمیکل کی موجودگی کے ساتھ, اور وہ کیمیکل وہ ٹاکسک کیمیکل بھی ہے جو کہ الڈیہائیڈ ہے وہ اس کے ساتھ. تو مائنڈ میں کلیئرٹی آتے ہوئے بہت ٹائم لگے گا, 6 to 9 months لگیں گے صحیح کلیئرٹی آتے ہوئے, بات کی صحیح سمجھ میں آتے ہوئے وقت لگے گا. اور اس میں جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ انیبلنگ اور پرووکنگ نہ کریں تو اس کا ایک طریقہ اس بات کو کہنے کا یہ بھی ہے کہ انیبلنگ پرووکنگ نہ کریں, دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ جب آپ پرووکنگ کرتے ہیں تو آپ دوسرے کی سرحد کے اندر حملہ آور ہو جاتے ہیں. جب آپ پرووکنگ کرتے ہیں, جب آپ برا بھلا کہتے ہیں, دھمکی دیتے ہیں, خراب پیش گوئیاں کرتے ہیں اس کی زندگی کے بارے میں, اور جب آپ انیبلنگ کرتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اب تم میری ٹیریٹری میں, میری حدوں میں گھس کے حملہ کر سکتے ہو, اب تم انویڈ کر سکتے ہو, اب تم فتح کر سکتے ہو جو میری ریاست ہے, جو میری جگہ ہے, اب تم اس میں آ سکتے ہو. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ وائلیٹ کرتی ہیں ٹیریٹوریل ریالٹی کو, دونوں چیزیں وائلیٹ کرتی ہیں. جب پرووکنگ کرتے ہیں تو آپ حملہ آور ہوتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں میں نے اپنی باری لے لی ہے, اب تم آ جاؤ, میں انیبلنگ کرتا ہوں تو تم آ جاؤ, اور اس کے نتیجے میں سارے مسائل ہوتے ہیں. انسانوں کے دماغ جو ہیں وہ بہت چیزیں کریٹ بھی کر لیتے ہیں, کوئی الوژن کریٹ بھی کر لیتے ہیں. ان کی اپنی ایک پارلیمنٹ ہے جس کے اندر ساری اکثریت ان کی اپنی ہے اور دوسرے لوگوں کی ریپرزنٹیشن یا نمائندگی بہت کم ہے. لہذا انسان کا دماغ اگر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ڈرگز کے ساتھ اس کا بہت اچھا رشتہ ہے اور اس کی زندگی ٹھیک ٹھاک ہے, تو ایسا عام ممکن ہے. اکثر لوگ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں اس بات کا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ڈرگز کے ساتھ ان کا رشتہ بہت ہیلدی ہے اور ان کی زندگی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کی زندگی نارمل ہے, اور پھر دنیا ان کو جتنے مرضی بھاشن دے وہ نہیں سنتے. حالانکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو راشن دیتا ہے وہ بھاشن بھی دیتا ہے, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ عموماً گھروں میں جو لوگ راشن دیتے ہیں ان کا بھاشن کوئی نہیں سنتا. ایسے دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ جو راشن دیتا ہے وہ بھاشن دیتا ہے, لیکن والدین کا بھاشن کوئی نہیں سننا چاہتا حالانکہ وہ راشن دیتے ہیں. خامد کا بھاشن کوئی نہیں سننا چاہتا حالانکہ وہ بھی راشن دیتا ہے. اور جہاں بھی کوئی بھاشن دیتا ہے اور اگر اس کی کوئی نہیں سنتا تو پھر یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے, کیونکہ اگر آپ نے بھاشن نہیں لینا تو پھر آپ نے راشن نہیں لینا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, تم راشن دو, بھاشن مت دو, بھاشن مجھے پتہ ہے, بھاشن مجھے پتہ ہے. یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے بیسیکلی, اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ بات عام طور پر معاشرہ تسلیم نہیں کرتا کہ
جو لوگ سیانے ہوتے ہیں ان کے گھر میں دانے بھی ہوتے ہیں. عام طور پر لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کے گھر میں دانے ہوتے ہیں یہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں, یہ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور انہوں نے غلط طریقے سے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے ان کے دل کو تسلی ملتی ہے, اس سے ان کے دل کو تسلی ملتی ہے, اپنی انکمپٹنس کو چھپاتے ہیں. اور کبھی وہ نیو ایئر پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نیوزی لینڈ سے شروع ہوتا ہے نیو ایئر, اور وہ آتش بازی شروع کرتے ہیں, اور پھر آسٹریلیا, اور پھر چلتے چلتے پاکستان, انڈیا, پھر دبئی, ہر جگہ آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے. تو پاکستانی لوگ پتہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, کہتے یار کڈی سے آتی ہے, پیسے سانو دین ساڈے کام آتا. یہ ان کی عقل ہوتی ہے. کہ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ امیر لوگ جو ہیں یہ جو اتنے پیسے خرچتے ہیں یہ ہمیں کیوں نہیں دے دیتے. اور بہت سارے لوگ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے, اور غریب لوگوں کو بیٹھے رہنا چاہیے, ان کو بیٹھے تشریف نیچے رکھ کے بیٹھے رہنا چاہیے, تشریف کو کبھی اٹھانا نہیں چاہیے. اب مجھے بتائیے کہ کتنا عزت کا لفظ ہے کسی کو جب ہم کہتے ہیں آپ تشریف رکھیں, اس کی اپوزٹ لفظ کیا ہے؟ یہ ہے کوئی تشریف اٹھائیں لفظ ہے, یا کوئی لفظ ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. یعنی تشریف رکھنے کا مطلب ہے کہ دیٹس دی اینڈ آف دی ڈے, مطلب پھوپھی کے گھر گئے, جا کے تشریف رکھ دی, اور بس پھر ہلنا نہیں اپنی جگہ سے. کہیں گئے ہیں, واپسی کا کوئی پروگرام نہیں. شاپنگ کرنے گئے ہیں, وہیں ٹائم پاس کر لیا. ریسٹورنٹ گئے ہیں, پھر کافی پی لی, پھر آئس کریم کھا لی, پھر ہینگ آؤٹ کر لی. اور والدین جو ہیں وہ کوئی بات کر نہیں پاتے, انہیں بات کرنی نہیں آتی, انہیں صرف پیار کرنا آتا ہے, ان کو صرف پیار کی باتیں کرنی آتی ہیں, ان کو صرف قربانیاں دینی آتی ہیں. انہیں شہید وفا بننے کا وسیع تجربہ ہوتا ہے, صدیوں پرانا شہید وفا بننے کا جو سبق ان تک پہنچا ہوتا ہے, انہوں نے بہت اچھی طرح سیکھا ہوتا ہے. لیکن کیا آپ اپنی ٹیریٹری ریکلیم کرنا چاہیں گے, اور اس ٹیریٹری کے اندر سیفلی بیٹھ کے آپ اپنے بچے کی زیادہ خدمت کر سکیں گے؟ لیکن والدین نے تو اپنا آپ کھو دیا ہوتا ہے, انہوں نے تو اپنی ذات کو ریکلیم کرنا ہوتا ہے. جو انہوں نے کھو دی ہوتی ہے, ان کی ذات اوبلٹریٹ ہو گئی ہوتی ہے, وہ چھوٹا ہوتے ہوتے ایک باریک سا نقطہ بن چکی ہوتی ہے, اور ان کی کوئی ہستی نہیں ہوتی, ان کی ہستی کھو چکی ہوتی ہے. یہاں ٹف لو پرنسپلز آپ کی مدد کو آتے ہیں کہ نشے کی جڑیں اور خراب رویوں کی جڑیں بھی معاشرے میں ہوتی ہیں, اور بچے وہاں سے ایبزارب کرتے ہیں انکانشیسلی, اسکول سے, معاشرے سے, جہاں کہیں بھی وہ جاتے ہیں وہاں سے. اور ماں باپ جو تربیت کرتے ہیں, جننے جوگے ہوندے نے کر دیندے نے. انسانوں کی ایک ہمیشہ سے کیوریاسٹی ہے, ان کا خیال ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. حالانکہ کئی چیزوں کے پیچھے کوئی خاص وجہ نہیں بھی ہوتی, لیکن انسان سوچتے ہیں کہ یہ جو میرا بچہ ایڈکشن میں چلا گیا ہے ضرور کوئی وجہ ہوئے گی, اور اگر ان کو وجہ پکی وجہ پتہ نہیں لگتی, وہ کچی وجہ لب لینا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ایک دم کہ بیٹے کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں لگتا ہو کہ بچپن میں نے تمہیں پیار نہیں کیا تھا. تو یا کوئی بندہ کہہ دیتا ہے, کوئی اللہ کی بندی آ جاتی ہے اس کی زندگی میں, کہتی ہے, اور یہ بہت کامن ہے کہ کوئی ایڈکٹ ہے اور اس کی زندگی میں کوئی لڑکی آئی ہے اور اس کو کہتی ہے دیکھنا یہ جو تم ایڈکشن میں ہو نا, تو یہ میں اپنے پیار سے اس ایڈکشن کو فنا فلا کر دوں گی, اور تم دیکھنا میرے پیار کی کلا بازیاں, مطلب پیار کی فنکاریاں. اور بہت لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو چن کے ایسے بندے کو تلاش کرتی ہیں جو ایڈکٹ ہو, اور انہوں نے اس کے نشہ چھڑانے کا میں ساڈی روزی دے پیچھے پہ ہے. تو نہ کریں, یہ نہ کریں, آسان چیز جو ہے وہ. لیکن ایسی معاشرے میں متس ہیں, جیسے کئی دفعہ ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ منڈے دا بیاہ کر دئیے نا تو اے ٹھیک ہو جائے گا, یعنی کوئی جدو سوجھ بوجھ نہیں نہ رہتی تو کہتے ہیں دا بیاہ کر دئیے ٹھیک ہو جائے گا.
یہ بہت بڑے بیریئر ہیں. لیکن آپ اگر آپ جیسے زمانہ آ گیا ہے تو ایکسپلور کرتے ہیں چیزوں کو, تو کتنی تیزی سے گوگل پہ آپ ایکسپلور کر لیتے ہیں کہ صحیح چیز کیا ہے, غلط چیز کیا ہے, کون سی چیز کہاں سے ملتی ہے, کون سی چیز کہاں سے نہیں ملتی. اب آپ تھوڑا سا ٹائم اگر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اکثر پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کی بہت ویڈیوز دیکھی ہیں, اور ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. جو ولنگ ویز نارمز ہیں, ولنگ ویز میں جو باتیں روزمرہ کی جاتی ہیں, جو سٹرکچر ہے, وہ سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ جو لوگ آتے ہیں پھر وہ تیزی سے ٹرانسفارم ہونا شروع ہوتے ہیں. ہم کوئی نہ کوئی کانسیپٹ کسی نہ کسی طرح سے دیتے ہیں. جب میں ٹیریٹوریل ریالٹی کی بات کرتا ہوں تو ایکچولی میں انیبلنگ اور پرووکنگ کو ختم کرنے کی بات کرتا ہوں, اور انٹرونشن کی بات کرتا ہوں کہ وہ کام کیجئے جو کہ ایویڈنس بیسڈ ہے, اور پتہ کر لیجئے کہ وہ کام کیا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ماں بیٹا میرے ساتھ کاؤنسلنگ سیشن میں تھے, اور بڑا مزے کا تھا. پہلا ہی کاؤنسلنگ سیشن تھا اور بڑا لاجواب تھا. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, مثال کے طور پر اس بچے کو جو کہ 28 سال کا ہے, اس کو بچپن میں ADHD ڈائگنوز ہوا تھا, اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر. اور اس کے لیے انہوں نے جو بھی پاپڑ بیلے, اور میں نے اس سے ایک آدھا پونا گھنٹہ جب بات کر لی تو میں نے اسے کہا اس کی ماں کے سامنے, ایکچولی یو ہیو امپرووڈ اے لاٹ, کیونکہ وہ کینیڈا وغیرہ کافی اس وجہ سے رہ کے آئے رہے وہاں. اس نے 2 ڈپلومے بھی کیے, بہت اچھا کیا. اور میں نے کہا یو ہیو امپرووڈ اے لاٹ. میں نے کہا جی تانوں کس طرح پتا ہے؟ میں کہا یار میں بات جو کر رہا ہوں تم سے آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا ہے کہ تم اپنی ہسٹری مجھے 2 سال کی, 3 سال کی, 5 سال کی, 8 سال کی, 10 سال کی عمر کی باتیں بتا رہے ہو, اور تمہارا باتیں بتانے کا انداز جو ہے وہ اتنا کلیئرٹی کے ساتھ ہے, اور تمہاری یہ ماں بیٹھی ہوئی ہے ساتھ, اور وہ گواہ ہے کہ تم جو باتیں کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے. اور ماں کوئی ڈری سہمی ہوئی ماں نہیں تھی, انہیں بتایا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں کہہ رہا. اور باہر سے پڑھ لکھ کے بھی آ گیا. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو ایکچولی یو آر آل رائٹ, کیونکہ یہ جو اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے ADHD, یہ ایک ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. یہ برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کا ڈس آرڈر ہے کہ کوئی چیز لیٹ اور کوئی چیز جلدی ڈیولپ ہو رہی ہے, اور الٹیمیٹلی 28 سال کی عمر تک اس پروسیس نے مکمل ہو جانا ہے, یا مکمل نہیں ہونا, یا ادھورا رہ جائے گا یا مکمل ہو جائے گا. 28 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ اس کا دماغ جو ہے یا تو پورا نشو و نما پا جائے گا جو کہ اس کی بات چیت سے ظاہر ہو رہا تھا, یا پھر وہ کہیں نہ کہیں سٹک ہو جائے گا اور وہ میسڈ اپ ہو جائے گا جو کہ پھر اس کی بات چیت سے ظاہر ہوگا. تو میں نے کہا وہ جو تمہاری بات چیت سے ظاہر ہو رہا ہے, تو اس کی ماں نے کہا کہ جب ہم کینیڈا گئے تھے 14 سال پہلے تو انہوں نے بھی بالکل یہی بات کہی تھی. وہ ایک سرٹیفکیٹ میں لکھی ہوئی ہے بات کہ یہ ایک ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے, ہی از گوئنگ ٹو امپروو آل بائی ہمسیلف اور ادروائز. یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ یا تو وہ امپروو کرے گا یا پھر ادروائز. ادروائز کا مطلب کہ کوئی نہیں پھر ٹھیک. تو the boy was shocked. اچھا, لیکن ابھی اس کا کرنٹ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے کام کاج میں حصہ نہیں لیتا, اور وہ اپنے کام کاج کی مارکیٹنگ کو دیکھتا ہے جو کہ کوئی نہیں دیکھتا, اور اس کو بچے کو گلا تھا کہ میں نے تنخواہ جڑی ہے لیٹ کر کے دین دے. اس کی ماں نے کہا کہ پھر کی ہو گیا لیٹ کر کے دینے, مطلب گڈ فیملی, رچ فیملی. تو میں نے کہا دیکھیں یہ غلط ہے, اس کو تنخواہ ٹائم پہ دیں, لیکن اصل مسئلہ ہے کام تے کردا کوئی نہیں, انہوں کادی تنخواہ دینی. تو بچے کو یہ دونوں بیلنس باتیں اچھی لگی کہ تنخواہ مجھے ٹھیک ٹائم پہ دے, لیکن تب دیں جب میں کام بھی تو کروں. اور پلس انہوں نے بتایا کہ اے گھر دے وچ ہلا گلا کردا ہے تے اپنیاں گلاں منواندا ہے, رولا پا کے گلاں منواندا ہے. تو میں نے کہا پھر کہندی میں تے ہینڈل کر لینی ہاں کہ جو رولا پاندا ہے تے میں ان کہنی ہے کہ میں تیری منگیتر نوں دس دیاں گی, تیری منگنی ٹوٹ جائے گی, مطلب وہ بلیک میلنگ کائنڈ آف. تو
ماں نے اپنا وہ بنایا ہوا تھا ایک ایسا پرسونا کہ جو تگڑی ماں کا، ایک تو ہے نا ہمارے والی تگڑی ماں، ایک ہوتا ہے فزیکلی تگڑی ماں، ڈنڈی پٹی، تو ماں سے ڈرتا تھا. تو میں نے کہا دیکھیں یہ ایکچولی اس کے اوپر بچپن سے یہ اے ڈی ایچ ڈی کا جو آپ نے ایک رکھا ہوا ہے نا، وہ اس کو مارجن دیتا ہے. جیسے کئی گھروں میں ہوتا ہے نا کہ باؤ جی دا بلڈ پریشر بڑا تیز ہے اس واسطے غصہ کر دے. باؤ جی نو پتا لگتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر تیز ہے، میں اس واسطے غصہ کرنے کا لو جی میں اس واسطے غصہ کرنا کیونکہ میرا بلڈ پریشر تیز ہے. جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ نہیں جناب، بلڈ پریشر سے کوئی غصہ نہیں آتا، بلڈ پریشر سے برین ہیمریج ہو جاتا ہے، غصہ کوئی نہیں آتا. تو وہ ایک پرسونا ڈال دیتے ہیں کہ یہ اے ڈی ایچ ڈی ہے، جو کہ ایک ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کی ایویڈنس سامنے موجود ہے. تو میں نے کہا یو آر آل رائٹ، اور آپ کی جتنی بھی کاؤنسلنگ ہے وہ اس بارے میں ہوگی کہ تسی کام کیوں نہیں کر دے، اور تسی کار چرولا کیوں پاندے ہو، تسی یہ دروازے کیوں بینک کر دے ہو. نے کہا سارے گھر دے دروازیاں دیاں جڑیاں ہنجاں نے نا وہ ہل گئیاں. تو اس لڑکی نے کہا کہ ہم شاکڈ، آپ نے مجھے یہ جو بات کہی ہے نا، یو ہیو امپرووڈ اے لاٹ، یو آر رائٹ. یہ مجھے کبھی نہیں کسی نے ریسنٹلی کہا. سب کہتے ہیں پاگل ہے سائیں لوگ ہے ساڈے فیملی کا. تو ہی واز پرفیکٹ ان کمیونیکیشن. میں نے کہا ایز سچ میں آپ کی کوئی میڈیکل کاؤنسلنگ یا سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ نہیں کروں گا اگر آپ کرائیں گے، میں آپ کی ایسی سوشل کاؤنسلنگ کروں گا، ایسے ہی آپ کی بزنس کاؤنسلنگ کروں گا کہ ورک پلیس پہ کیسے کرتے ہیں، کام کرتے ہوتے ہیں، کام دیکھتے نہیں ہوتے، اور ورک پلیس پہ پیسے لینے نہیں جاتے، ورک پلیس پہ کام کرنے جاتے ہیں. اور یہ ساری جو چیزیں میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا. پلس آپ کی شادی ہونے والی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو پری میرٹل کاؤنسلنگ بھی چاہیے. کہتے ہیں کیوں، میرے میں کیا نقص ہے؟ میں کہ نہیں، آپ میں کوئی نقص نہیں. ہر بندہ جڑا لاہور چ پیدا ہوتا ہے، جڑا گجراں والے پیدا ہوتا ہے، برید کے پیدا ہوتا ہے، وہ پرابلم تو ہوتا ہے نا کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ تو اس کو چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں کچھ؟ مجھے بتاؤ کہ جو بندہ ادھر پنجاب میں پیدا ہوتا ہے، جیلم سے ادھر اور ملتان سے ادھر، تو مجھے بتائیے اس کو کوئی مت نہیں چاہیے شادی کرنے سے پہلے؟ نہیں چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اور جو ٹیریٹوریل ریالٹی کی بات ہے، آج وہ پلے باندھ لیں کہ ہم نے اپنی جو قبضہ شدہ ٹیریٹوریل ریالٹی ہے اس کو ہم نے قبضہ چھڑانا ہے.